لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید کے سورہ نمبر 66 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی والوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بچاؤ، کاہے سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر اللہ نے ملائکہ کو جو سخت دل ہیں، جو اپنے کام میں پورے پکے ہیں، غلاظ شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ سے، اور اپنی فیملی والوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ جب اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر نوبت آئے گی فیملی والوں کی، اس کے بعد پھر دوستوں کی، پھر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی منزل آئے گی کہ ہم گھر سے باہر بھی اپنے جامعے کو، اپنی کمیونٹی کو جس کے اندر ہم زندگی کرتے ہیں، ان کو ہم بچائیں اور ان کو جو ہے نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ عرض کیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ پاک طینت اور پاک باطن اور پاک فطنت خلق کیا ہے، یعنی انسان بائی نیچر ایسا نہیں خلق کیا گیا کہ انسان کہے کہ نہیں ہمارے ہاتھ گویا بندھے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں گناہ کرنے پر۔ نہیں، اللہ نے انسان کو ایسا پیدا نہیں کیا، لیکن جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تب جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر، کبھی لالچ کی بنا کے اوپر، کبھی جو ہے مثلا کسی اور سبب سے انسان گناہ کرتا ہے، کبھی مزہ لینے کے لیے، وقتی مزہ لینے کے لیے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ لذت جو ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ نہج بلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دو لذتوں میں کتنا فرق ہے، کتنا جو ہے ان دو چیزوں میں فرق ہے، کہ انسان ایک جب گناہ کرتا ہے تو اس کی لذت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب باقی رہتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر کسی نعوذ باللہ کسی ایسے کام میں لگا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بہت توجہ کیجئے گا یہاں پر کہ اس کو کتنا مومنٹری ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ
جس گناہ میں وہ ملوث ہو رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو وہ مومنٹری ہوتا ہے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے گناہ کو عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں، زال نون بے، ذم یعنی گناہ، لیکن ذم کا اصلی معنی ہے دم کے ہیں، دم یعنی پیچھے پیچھے، یعنی جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا، یہ گناہ کا عقاب جو اس نے جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے آتا رہتا ہے۔ تو یہ 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 10 منٹ کا گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی لذت باقی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس کی زحمت، اس کی مشقت چند منٹ کی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر روزہ رکھے تو ہمیشہ اس کو بھوکا نہیں رہنا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے، صبح کی نماز 10 منٹ کی، ظہر عصر کی نماز 20 منٹ کی، مغرب عشاء کی نماز 20 منٹ کی، 20 40 اور 10 منٹ 50 منٹ، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ ہم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، جسے ہم قرآن کی زبان میں کہیں کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو اسے احصا نہیں کر سکتے، اسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار عالم جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، کیا ہم اس کا 1 گھنٹے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ تو یہ زحمت ہے، بظاہر زحمت ہے، بظاہر مشقت ہے، لیکن اس کی لذت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ دونوں فعلوں میں فرق ہے۔ گناہ کی لذت جو ہے مومنٹری ہے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، مگر یہ کہ انسان توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جیسے خود نہج البلاغہ میں پھر امام ارشاد فرما رہے ہیں، لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاءٌ، ہر درد کی دوا موجود ہے، وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ استغفار، اور گناہ کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما دیا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک کالا دھبا یا کالا نقطہ آ جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جب ایک وائٹ پیپر کے اوپر، بلینک پیپر کے اوپر پینسل سے 8 ڈاٹ لگایا جائے تو اس کو مٹانا، اس کو اریز کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ امام فرمانے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کا جو سیاہ دھبا جو ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو ایک منزل ایسی آتی ہے، ایک نوبت ایسی آتی کہ اب اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ اب قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ تو کیا ہو گیا؟ اب وقت کا امام بھی اگر کہے کربلا کے میدان میں ہمیں کیوں شہید کر رہے ہو، تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اب یہ دل جو ہے ہمارا پوری طرح کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ ایک ڈاٹ اگر مٹانا آسان ہے، پورا بہت سارے ڈاٹ لگ جائیں ایک وائٹ پیپر کے اوپر تو اس کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ممکن ہو پیپر پھٹ جائے، ہے نا، پیپر پارا ہو جائے، لیکن وہ داغ اب نہیں جائے گا، چونکہ بہت زیادہ ڈاٹ پڑ گئے، بہت زیادہ نقاط اس کے اوپر آ گئے۔ تو یہ ہمارا دل اسی طریقے سے ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، تو لہٰذا گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے جو توبہ کا دروازے کو بند نہیں کیا ہے، اور بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ گناہ چھوٹا ہے۔ کوئی بھی گناہ جو ہے چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ کوئی انسان یہ دیکھے کس کی نافرمانی کر رہا۔ پھر نہج البلاغہ میں امام فرما رہے ہیں کہ اشد الذنوب، سب سے شدید گناہ وہ ہے مستحان بہ صاحبہ، جسے ڈوور جو ہے کرنے والا اسے ہلکا سمجھے۔ بھائی یہ مت دیکھو کہ ہم کیا، مثلا ایک جھوٹی تو بولا ہے، یہ دیکھو کس کی نافرمانی کی ہے، کس کی نافرمانی کی، یہ اصل ہے۔ یعنی کون ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اصل ہے۔ گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، گناہ ہے۔ تو لہٰذا رسول خدا چلے جا رہے ہیں ایک صحرا سے، اور وہاں کے اوپر جو ہے چند اصحاب بھی ساتھ میں ہیں، اور یہ قافلہ جا رہا ہے، کہیں کا سفر کر رہے ہیں رسول خدا۔ اور جب اس سفر میں چلتے چلتے وہاں کے اوپر کھانے کا وقت آیا تو کہا گیا کھانے کے لیے لکڑیاں تو نہیں ہیں۔
تو رسول خدا نے کہا جاؤ تلاش کرو اس صحرا میں لکڑیوں کو. اصحاب نے کہا یا پیغمبر اے رسول اللہ اس صحرا میں لکڑیاں ممکن نہیں ہے ملنا, یہاں صحرا میں لکڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ کہا کہ نہیں جاؤ تلاش کرو. اور جب پیغمبر کے اصحاب گئے ہیں اور سب لوگ لکڑیوں کو لے کر آئے ہیں تو ہیپ ایک ڈھیر بن گیا لکڑیوں کا. اب پیغمبر نے یہاں کے اوپر امر بالمعروف کیا اور نہی المنکر کیا. کیا کہا پیغمبر نے کہ اسی طریقے سے ہمارے گناہ ہیں روز محشر کے لیے, کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں لیکن یہ کاتبین, یہ لکھنے والے ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں, ہمارے گناہوں کو کوٹ کر رہے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. جب روز محشر آئے گا, جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا, تب ہمیں احساس ہوگا کہ اتنے سارے گناہ. انسان ذرا کاؤنٹ کرے, اگر ہر دن ایک گناہ ہے تو سال کے 365 گناہ ہو گئے, اور 365 کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کیجئے, 50 سے ڈیوائڈ کیجئے, یا پھر جو انسان بالغ ہوا ہے 15 سال اس میں سے کم کر دیجئے. اگر 75 سال ہے تو 15 سال کم کر دیجئے, 60 سال کے گناہ آپ ملٹیپلائی کیجئے, کتنے گناہ ہو جائیں گے. تو روز محشر انسان متوجہ ہو کوئی گناہ جو ہے کم نہیں ہے, لہذا توبہ کرے, اس کے بعد جو استغفار کرے تاکہ اللہ اسے بخش دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم, اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل خاندان کو. اب انسان جو ہے مدیونت بالطبع ہے, یعنی انسان جو ہے لوگوں میں, جامعے میں, سوسائٹی میں رہنے کا عادی ہے. یعنی یہ باقاعدہ پروف ہے کہ کوئی انسان کو اگر ساری نعمتیں دے دی جائیں, ساری سہولتیں فراہم کر دی جائیں ایک جنگل میں, بھائی جا کے یہاں تمہارا کھانے پینے کا بھی انتظام ہے, یہاں پر پنکھا بھی لگا ہے, اے سی بھی لگا ہے, کولر بھی ہے, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے, تم جا کے اکیلے رہو, تو آپ یقین مانیں وہ انسان بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا. ساری سہولتیں موجود ہیں وہاں پر, لیکن کیوں نہیں زندہ رہے گا؟ چونکہ انسان کو پروردگار عالم نے مدینت بالطبع بنایا, یعنی اس کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے, لوگوں سے مل کے رہے. انسان کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتا, اسی لیے اسلام نے صلہ رحم کو ضروری قرار دیا, واجب قرار دیا. اب یہاں کو بڑی بات عرض کرتا چلوں کہ انسان کہتا سرکار وہ ہم سے نہیں بولتے تو ہم کیوں بولیں, خاندان میں ہوتا ہے, رشتہ داروں میں ہوتا ہے, ایک کمیونٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, وہ نہیں بولتے, وہ گھاس نہیں ڈالتے تو میں کیوں جاؤں, میں کیا گرا ہوں؟ نہیں. اب جب دونوں لوگ یہی سوچیں گے تو کبھی میل نہیں ہوگا. ایک کو بسم اللہ کرنا پڑے گی, ایک کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا. اور رسول مقبول کہہ رہے کہ اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے جو آگے بڑھے اور قطع رحم کو صلہ رحم بدل دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو رسول خدا نے بتایا کہ یہ گناہ جو ہیں کم کم جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور ایک دن جو ہے گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو بچائے, اپنے اہل خاندان کو بچائے. اور یہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب انسان امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. انسان کو اگر خود نیک بن رہا ہے, خود جو ہے اچھے اعمال بجا لا رہا ہے, تو انسان کو خود غرض نہیں ہونا ہے, انسان کو سیلفش نہیں ہونا کہ میں تو کر رہا ہوں, میرا کیا, میری آخرت سنور رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے جو ہم مسلک ہیں, ہم مذہب ہیں, ان کو بھی جو ہے دین کی دعوت دے, نیکی کی دعوت دے. تب کہیں جو ہے جامعہ اور ایک سوسائٹی جو ہے اچھی وجود میں آئے گی. لیکن اس کام میں جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ کہ انسان افراط و تفریط نہ کرے, افراط و تفریط نہ کرے. یعنی اگر انسان بہت زیادہ اس کے اندر شدت اختیار کرے گا تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر خراب ہو جائے گا, انسان دین سے بدزن ہو جائے گا. صادق آل محمد امام جعفر صلی اللہ خود اپنے ساتھیوں سے واقعہ بیان کرتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان تھا, بہت متدین تھا, بہت زیادہ صوم و صلات کا پابند ہے, بہت زیادہ نیک ہے. اس کا ایک ہمسایہ, ایک پڑوسی اس کا جو مسیحی تھا, وہ تازہ مسلمان ہو گیا. غور کریں اس واقعے کے اوپر.
وہ جو مسیحی تھا مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو گیا اس کے اخلاق کی بنا کے اوپر، اس کے جو ہے. لیکن دیکھیے پہلے اس کا اخلاق، اس کا دین، اس کا متدین ہونا، دین کی پابندی کرنا، اس کی وجہ سے ایک مسیحی جو غیر مسلک کا تھا، غیر مذہب کا تھا، اس کا دین الگ تھا، سب کچھ الگ تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گیا تو بھائی ظاہر ظاہر پڑوسی مسلمان ہو گیا تو بہت خوشی کی بات ہے. اب جناب یہ جو اس کا پڑوسی تھا، اس نے دوسرے دن ارلی مارننگ، بالکل صبح سویرے، ابھی نماز صبح بھی نہیں ہوئی ہے، جناب پہنچ اس کے دروازے کے اوپر نوک کیا، دق الباب کیا. کون ہے بھائی، کون ہے؟ کہا کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، مسلمان ہوں. کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بھائی یہ نماز شب کا وقت ہے، چلیے چلتے ہیں، مسجد چلتے ہیں. بیچارہ تازہ مسلمان ہوا تھا، آج پہلا دن تھا. کہا کہ جلدی سے وضو کر لو. وضو بتایا گیا، بھائی وضو کر لو. اور وضو کیا، اس کے بعد جو ہے یہ لوگ مسجد پہنچ گئے. ابھی اذان صبح نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے نماز شب پڑھی، اس کو طریقہ بتایا، سب سمجھایا. اور جب اس نے نماز شب پڑھ لی، اس کے بعد کہا کہ بھائی نماز صبح بھی پڑھ لو، وقت ہو گیا. اور اسی وقت اس نے کہا کہ بھائی اسلام میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ ثواب ہے روزے کا، لہذا یہ ابھی سحری کا وقت ہے، لہذا روزے کی نیت کر لو. یہ واقعہ اور سنیے گا، واقعا بہت کارآمد واقعہ ہے یہ، کہ اس سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے. کہا کہ بھائی روزے کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، لہذا ابھی روزے کے اندر جو ہے بہت زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے. روزہ جو ہے جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے، لہذا روزے کی نیت کر لو، روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے بھائی، روزے کی نیت کر لی. اس کے بعد نماز صبح پڑھ لی. اب یہ بیچارہ جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور اس کے اسلام کا آج پہلا دن ہے، اب یہ گھر جانے کے لیے اٹھا. کہا کہ بھائی کہاں گھر جا رہے ہو؟ تھوڑا تعقیبات پڑھ لو، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لو، تھوڑا تعقیبات کر لو، تھوڑی دعائیں پڑھ لو اور تھوڑا قرآن پڑھ لو، اس کے بعد گھر جانا. اور اس کے بعد اس کو روک لیا جیسے ہی وہ اٹھا. پھر جناب وہ تعقیبات پڑھتا رہا، اس کے بعد قرآن پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، دن ہو گیا اچھا خاصا. اب یہ بیچارہ پھر دوبارہ اٹھا کہ بھیا گھر چلا جائے. کہا کہ بھائی ابھی کہاں جاؤ گے، ابھی تھوڑا سا کچھ وقت جو ہے، تھوڑا سا وقت نماز ظہر میں رہ گیا ہے، ظہر بھی پڑھ لی جائے. اس کو روکے رکھا. اس کے بعد اس بیچارے نے ظہر بھی پڑھ لی. ظہر پڑھنے کے بعد پھر وہی تعقیبات کر لو، دعائیں کر لو. پھر کہا کہ ابھی عصر کا اول وقت ہے، نماز عصر پڑھ لو. جب نماز عصر پڑھ لی، پھر بیچارہ چاہتا کہ اپنے گھر جائے. پھر اس نے روک دیا. یہ کون واقعہ بیان کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق اپنے اصحاب سے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم دین کو کسی کو تعلیم نہ دیں. پھر یہ عصر کی نماز کے بعد گھر جانا چاہتا ہے. کہا کہ نہیں اب کہاں جا رہا تھا، دن ڈوب چکا ہے اور ڈوبنے والا ہے، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی منٹوں میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، لہذا نماز مغرب بھی پڑھ لو. اس بیچارے نماز مغرب بھی پڑھ لی. پھر کہا کہ اب بس کچھ ہی منٹوں میں ایک نماز آخری اور رہ گئی ہے، جسے نماز عشاء کہتے ہیں. نماز عشاء کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ لو اول وقت، پھر گھر چلے جانا. اس بیچارے نماز عشاء بھی پڑھ لی. اور یہ رات گئے جو بندہ صبح بالکل سویرے نکلا تھا سحری سے پہلے، یہ جناب رات کو اپنے گھر پہنچا. اور اس کے بعد جو ہے سلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر. دوسرا دن ہوا، پھر ڈور کے اوپر نوکنگ شروع کر دی. کھٹکھٹایا دروازہ. بھائی کون ہے صاحب؟ بھائی ہم آپ کے پڑوسی ہیں. کہا کہ بھائی ہم نے تمہارے دین کو، اسلام کو کل رات ہی چھوڑ دیا، الوداع کہہ دیا. بھائی میں فیملی والا ہوں، میرے بال ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں میرے، اور مجھے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی جو ہے جاؤ، یہی جملہ کا اتفاقاً، یہی جملہ کا کہ جاؤ مجھ سے زیادہ بیکار آدمی تلاش کر لو، جاؤ مجھ سے زیادہ بیکار آدمی تلاش کر لو. تو اسلام میں جو ہے اس کو افراد اور تفرید کا ہم کو شکار نہیں ہونا ہے جب کسی کو دین کی طرف لانا ہے. دین فقط نماز و روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ عبادت کے اگر 10 مراتب بیان کیے گئے، مرتبے بیان کیے گئے، 9 مرتبے 9 حصے اس کے حلال میں اللہ نے رکھے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب ہمیں کیا کرنا؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اور جب ہم بچ جائیں گے پھر اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. تو اب گھر سے نکلنے کے بعد گھر کے اندر سب سے پہلے ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن منکر کرنا ہے. کل میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا واجب ہے جو فراموش ہو چکا ہے، جو متروک ہے، ترک کیا جا چکا ہے.
لوگ سوچتے ہیں صرف مولانا لوگوں کا کام ہے. اس کے شرائط انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا. یہ صرف مولوی کام نہیں ہے، صرف مولانا کام نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو کر سکتا ہے اور شرائط پہ اترتا، اس کو چاہیے کہ امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے. اور یہاں کے اوپر میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث، اور یہ حدیث دوسرے ائمہ سے بھی نقل ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث رسول خدا سے ہے، اور میں نے عرض کیا کہ دوسرے اماموں سے بھی نقل کی گئی ہے. رسول مقبول کیا فرماتے ہیں، آپ نے ضرور سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث، المومن مرآت المومن، مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے. اب یہ حدیث آپ دیکھیں کسی عام انسان کی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ نکات ہیں، بہت زیادہ نکات ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سادے میں لیں تو بس مومن کا آئینہ یعنی ہے کہ جیسے ہم آئینے میں صورت دیکھتے ہیں ویسی جو ہے مومن جو ہے ہم کو ہماری خرابیاں بتا دیتا ہے. نہیں، یہ تو ایک چیز ہے جو سامنے ہم کو نظر آتی ہے. اس کے اندر کم سے کم 10 سے زیادہ نکات جو میں نے سوچے اور نکالے، اگر آپ صلوات کا سہارا دیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں. المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. تو سب سے پہلے آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کا چہرہ دکھاتا ہے، اور آئینے کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے. یعنی اگر آئینے کو ہم تصور کریں، آئینہ جو ہے اس کا مقصد آپ کی کمی کو دکھانا، کوئی انتقام لینا نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر عیب جوئی کرنا نہیں ہوتا. یہ آئینے کا پہلا کام ہوتا ہے. یعنی آئینہ جب دکھا رہا ہوتا ہے وہ از روئے محبت آئینہ دکھاتا ہے، کوئی انتقام اور اس کے اندر عیب جوئی نہیں ہوتی. یہ آئینے کا پہلا کام ہے. تو لہذا جب رسول مقبول نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، تو اگر ہم کسی کو اوپر اس کو جو ہے کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی عیب جوئی کریں، یا اس نے فلاں دن میرا یہ کام نہیں کیا تھا لہذا اس کے اندر ہم کمی نکالیں، اس دن کا یا اس انتقام کا، اس چیز کا بدلہ آج لیا جائے، اس کا انتقام آج لیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ دل سوزی کے اعتبار سے کہ میرا بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے، برادر مومن ہے، لہذا ہم کو اس کی کمی کو، اس کی خرابی کو دور کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دوسری چیز جو آئینے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آئینہ اسی وقت جو ہے کسی انسان کی شکل و صورت کے عیب یا اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرے گا جب خود وہ گرد غبار آلودہ نہ ہو. سبحان اللہ. یہ بہت خاص چیز. اگر آئینے کے اوپر خود گرد و غبار ہے تو کبھی جو ہے سامنے والے کو نہیں دکھائے گا. لہذا قرآن نے کیا کہا، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، پہلے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو، پھر اہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد باہر والوں کو. ایسا نہ ہو کہ جس کام میں ہم ملوث ہوں، جس خرابی میں ہم ملوث ہوں، جو غلطی ہم کر رہے ہوں، وہی جو ہے قرآن کا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کہتے ہو، وہ کام لوگوں سے کیوں کہتے ہو کرنے کے لیے جو تم خود کو نہیں کرتے. بھائی آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو پہلے خود نماز پڑھیں. اگر آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بڑوں سے کا احترام کرنا چاہیے، تو آپ تو سب سے بڑے نہیں، آپ تو 110 سال کے نہیں ہیں، آپ سے بھی بڑا کوئی ہے، تو لہذا آپ اس کا احترام کریں تو بچہ کو احترام کرنے کا حکم دے. ہم اپنے بڑوں کو سلام کریں تو بچہ جو ہے آپ کو سلام کرے گا اور ہمیں سلام کرے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ چیز کیوں کہتے ہو جو تم خود انجام نہیں دیتے. تو اگر آئینے میں گرد و غبار ہے، خود انسان جو واض و نصیحت کر رہا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے خرابی پائی جا رہی ہے، تو وہ جو دوسرے کو تبلیغ نہیں کر سکتا، دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتا. یہ آئینے کا دوسرا کام ہے. تیسری چیز جو آئینے کے اندر پائی جاتی ہے، جب آئینے کے سامنے کوئی بھی انسان کھڑا ہوتا ہے
تو آئینہ بغیر کسی کہنا چاہیے کہ اونچ نیچ کے، تعصب کے، بغیر کسی تعصب کے انسان کی اچھائی و برائی کو دکھاتا ہے. یعنی اگر کالا کھڑا ہوگا تو کالا دکھائے گا، اگر گورا کھڑا ہوگا تو گورا دکھائے گا، امیر کھڑا ہو، غریب کھڑا ہو، عورت کھڑی ہو، لڑکی کھڑی ہو، انڈین کھڑا ہو، پاکستانی کھڑا ہو، اپنا والا کھڑا ہو، غیر والا کھڑا ہو، کہیں کھڑا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی نجات کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی دین کا ہو، جو بھی کھڑا ہو جائے گا اس کے سامنے، جاہل کھڑا ہو، عالم کھڑا ہو، تو اس کو ویسا دکھائے گا. یہ آئینے کام ہے. تو لہذا مومن کا کام یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم جو ہے کسی اپنے کو بتائیں تو جی حضوری میں لگ جائیں، چاپلوسی میں لگ جائیں، فلیٹرنگ کرنے لگیں، بٹرنگ کرنے لگیں، اور جب کسی غیر کو سمجھانے کی نوبت آئے تو انسان ابے تبے کرنے لگے. فرق ہو جائے دونوں میں، یار یہ تو غیر محلے کا ہے، یا یہ جو ہے ہماری کمیٹی کا نہیں ہے. نہیں، المومن و مرآۃ المومن، جب آئینہ فرق نہیں کرتا، آئینے کے اندر تعصب نہیں پایا جاتا، لہذا ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. جو چیز ہے وہ ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگلی چیز جو آئینے کے اندر پائی جاتی ہے، المومن و مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے کہ جتنا چیز ہوتی ہے اتنا ہی دکھاتا ہے. اگر کسی کے لباس کے اوپر ذرا سا دھبا ہے، یا کسی کو چہرے کے اوپر ہلکا سا تل ہے یا ہلکا سا داغ لگا ہوا ہے، تو آئینہ اتنا ہی دکھائے گا، بڑا کر کے نہیں دکھائے گا، بڑا کر کے نہیں دکھائے گا. لہذا مومن اگر مومن کا آئینہ ہے تو اس کو اتنی ہی چیز کہنا چاہیے. ہمارا عالم یہ ہوتا ہے جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور کسی کو تنقید کرنا چاہتے ہیں، یار آپ نے تو ایسا کر دیا، مان لیے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا، اتنا بڑا بنا دیا جیسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی اس سے بڑا گناہ ہی نہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جتنا اس نے کیا ہے اتنا اس کو ہمیں بتانا چاہیے. یہ ہو گئی ایک آئینے کی بات. اور آئینہ جو ہے صرف کمیاں نہیں دکھاتا. یہ آئینے کی اگلی صفت ہے کہ آئینہ صرف کمیاں نہیں دکھاتا بلکہ آئینہ اچھائیاں بھی دکھاتا ہے. اگر چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے تو آئینہ چہرے کو گندا دکھائے گا، لیکن اگر بالوں میں کنگھی ہے تو بال الجھے ہوئے نہیں دکھائے گا، وہ بالوں کو کنگھی والا ہی دکھائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اچھائیوں کو ہی بتایا جائے اور برائیوں کو ہی بتایا جائے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے اچھائیوں کو بتایا جائے. بھائی صاحب آپ کی نماز بہت صحیح تھی، ماشاءاللہ، آپ نے سجدہ بھی اچھا کیا، ذکر بھی اچھا کیا، لیکن رکوع میں تھوڑا سا آپ کم جھکے تھے. یعنی یہ نہیں کہ اس کا پورا جو ہے ستیہ ناش کر دیں، صاحب کا آپ کی نمازی بالکل نہیں. پہلے اس کی تعریف کریں، اس کو بتائیں آپ کے ماشاءاللہ وضو بھی صحیح تھا آپ کا، اور اس کا بعد جو ہے آپ کا سب کچھ صحیح تھا، لیکن یہ آپ کا سجدہ جو گڑبڑ تھا، یہ سجدے کے اندر جو آپ نے کیا کام کہ آپ کے انگوٹھے ایسے تھے، انگوٹھے بھی زمین پر لگنا چاہیے. سجدہ کرتے وقت واجب ہے کہ 7 چیزیں زمین پر لگیں، اور یہی وہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے غسل کے بعد حنوت کیا جاتا ہے. حنوت یعنی کیا؟ اب بات آگے تو عرض کر دوں کہ حنوت یعنی کیا کہ 7 مقامات سجدہ کے اوپر وہ پارٹس آف باڈی جو سجدہ کرتے وقت زمین پر لگنا واجب ہے اسے حنوت کیا جاتا ہے. یعنی غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے حنوت کیا جاتا ہے. یعنی ان 7 مقامات سجدہ کے اوپر کافور کو ملا جاتا ہے، کافور کا پاؤڈر لگایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حنوت کرنا. تو 7 مقام سجدہ ہیں جن کا زمین پر لگنا سجدے میں واجب ہے. ایک ہمارا فور ہیڈ ہے، ایک ہماری پیشانی ہے، دوسرے ہمارے دونوں پام، دونوں ہتھیلیاں، اور دوسرے یہ 3 4 دونوں ہمارے نی یعنی گھٹنے، یہ زمین پر لگنا چاہیے. اور دونوں ٹپ آف ٹو، انگوٹھا نہیں، انگوٹھے کی جو نوک ہے وہ سجدے میں لگنا چاہیے. تو 1 اور 2 3 ہو گئے، 2 یہ 5 اور 2 7. تو اگر کسی نے سجدہ کیا اس کا انگوٹھا نہیں لگا تو ہم کو اتنا ہی بتانا چاہیے کہ آپ کی نماز پوری صحیح تھی. ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ہم پورا سے جو ہے اتنا سے کنڈم کریں، بیچارہ مایوس ہو جائے، وہ
اسی واقعی طریقے سے نمازی پڑھنا چھوڑ دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دو تین پوائنٹ اور اس کے بعد جو ہے زحمت تمام کر رہا ہوں کہ آئینے کی جو ایک خاص اور صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ آئینہ جو ہے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ وہ آپ کو آپ کا عیب بتائے گا, آپ کی اچھائی بتائے گا. یعنی جیسے ہی آپ ہٹیں گے آئینے کے سامنے سے, اب آئینے کے اندر نہ آپ کی کمی ہے, نہ عیب ہے, نہ آپ کی اچھائی ہے. تو مومن کا آئینہ اس لیے ہے کہ وہ اس کی کمی کو اس سے بتائے, نہ کہ غیبت کرے, پیٹ سے کسی برائی کرے اس کی. اگر مومن کا آئینہ ہے تو بھائی صاحب, میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, بہت ہی پولائٹ وے میں, بہت ہی احترام کے ساتھ کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے. نہ یہ کہ جو ہے انسان جو ہے پیٹ پیچھے, کیونکہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے, وہ پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا. جیسی آدمی ہٹتا ہے چہرہ آئینے سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کہ اگر آئینے کو ہم توڑ بھی دیں تو اس کے ٹکڑے بھی ہو جائیں, اگر 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے, 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے, تب بھی ہماری صورت اس کے اندر دکھے گی. تو اگر کسی کو امر بالمعروف کرتے وقت, بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے, ہمارا دل ٹوٹ گیا, اس نے جو ہے ہمیں جھڑک دیا, آپ سے کیا مطلب ہے, آپ کون ہوتے ہیں, تب بھی ہمیں اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے, تب بھی ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں یہاں کے اوپر اگر وہ مان گیا, ہماری بات کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, تو ہمیں بھی ثواب ملے گا, اسے بھی ثواب ملے گا. اب کسی بے نمازی کو ہم نے نمازی بنا دیا, کسی بے روزے دار کو ہم نے روزہ رکھنا بتا دیا, کسی کو ہم نے جو ہے ایک اچھا کام سکھا دیا, تو وہ کرے گا اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر اس نے نہیں کیا, اس نے آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہمارا دل ٹوٹ گیا, ہم کو جھڑک دیا, تو بہرحال ہمیں سمجھانے کا ثواب بہرحال ہمیں ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور آخری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ خود ہمارے لیے کہ جس کو آئینہ اگر عیب بتا رہا ہے, تو انسان جو ہے اگر بتا رہا ہے عیب کہ آپ کا کپڑا گندا ہے, آپ کا چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے, صاف نہیں ہے, تو کوئی انسان آئینے کو نہیں توڑتا, جا کے اپنے کپڑے کو دھوتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے. تو لہذا جس کو عیب بتایا جائے اسی بھی خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے, نہ کہ عیب بتانے والے کو مثلا جو ہے برا بھلا کہنا چاہیے. یہ المومن مرآت المومن حدیث ہے, اور واقعاً آپ دیکھیں کتنے زیبا اور خوبصورت نکات اس کے اندر ہیں کہ اگر ہم صرف اسی حدیث کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اتار لیں دل و جان سے, تو یقیناً ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ چینج ہو سکتا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اتنی اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد اس کو قرار دیا. اور جب آپ نکلے ہیں مدینے سے تو آپ نے یہی کہا کہ ہم جو ہے فساد کے لیے نہیں نکلے بلکہ اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں. اریدو, اور میرا ارادہ کیا ہے اس اصلاح سے, میرا مطلب کیا ہے, ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. اصلاح سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جو ہیں امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. بس آپ کی زحمت تمام ہو گئی. یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اہل بیت کے اوپر طرح طرح کے مصائب جو ہے ڈھائے جا رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں جب قافلہ جو ہے شام کے اندر ہے, اور شام کے بہت سارے مصائب جو اہل بیت کے اوپر توڑے گئے, اہل بیت کے اوپر ڈھائے گئے, جن کو جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ یہ وہی شام ہے جہاں کے اوپر معاویہ نے اپنے پروپیگنڈے کی بنا کے اوپر, اپنی تبلیغات کی بنا کے اوپر اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں تبلیغ کی تھی کہ مولا علی کے اوپر منبروں سے لعنتیں ہوتی تھی. لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا یزید, ناخلف بیٹا یزید, اس نے اسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کچھ ریبیلینس ہیں, کچھ جو ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ان کو لایا گیا ہے رسیوں باندھ کے, ان کا قافلہ آیا. لہذا لوگ تماشا دیکھنے میں جمع ہوئے, لوگوں کو نہیں معلوم.
یہ کون ہیں؟ یہ آل رسول ہیں، یہ نہیں پتہ لوگوں کو۔ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ کون آیا ہے۔ لہذا اسی طرح کا ایک واقعہ کہ یہی شام کا مقام ہے، قافلہ کھڑا ہوا ہے، شام کی منزل ہے، اور وہاں کے اوپر امام سجاد بھی ہیں اور ایک بوڑھا آدمی ہے، اسے نہیں پتا کون لوگ لائے ہیں۔ وہ یزید کی تعریف کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کام کیا یزید نے، ان 9 سال ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ امام سجاد سے رہا نہیں گیا، اس کے پاس گئے، کہا کہ تو لگتا ہے مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں۔ پھر امام نے سوال کیا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب امام سجاد مجھ سے سوال کیا کیا تو نے قرآن کے اندر اس آیت کو پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کا بدلہ کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اس نے کہا کہ یہ آیت مودت ہے، میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ تب امام سجاد نے کہا اے مومن، اے مرد بزرگ، جس سے محبت کا دعویٰ کیا گیا ہے، جن سے محبت یہ کہا گیا ہے، وہ اہل بیت ہم ہیں۔ اب یہ سناٹے میں آ گیا، اس کو نہیں معلوم تھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذَا الْقُرْبَى کو، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ کہا کہ ہاں میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا جائے۔ کہ جو قرابت دار جن کو حق دینے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جن کو حق دینے کی بات اللہ کہہ رہا ہے، وہ قرابت دار ہم ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا کہ ہاں میں نے یہی آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے اہل بیت رسالت تم سے ہر طرح سے رجس کو دور کر دیا گیا ہے، کہ وہ اہل بیت ہم ہی ہیں جس کا قرآن نے پاکیزگی کا اعلان کیا، جس کی طہارت قرآن نے اعلان کیا۔ اب جب مرد بزرگ نے ان باتوں کو سنا تو اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات شام میں ہوئے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ یزید کے دربار کے اندر بہت سارے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی، بہت ساری نشستیں ہوئی ہیں اور بہت سارے سفیر آیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ روم کا سفیر آیا ہے، روم کا سفیر مسلمان نہیں تھا، اور اس کے بعد روم کا سفیر نے اصرار کیا۔ اسی وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا، وہ سارے اہل بیت بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو جو ہے اس نے روم کا سفیر نے زور دیا کہ جب میں اپنے وطن واپس جاؤں گا، روم واپس جاؤں گا، تو یہاں کی کارگزاری کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، کیا دیکھا، کیا کیا، کیا ہوا یہاں پر شام میں، تو لہذا تو بتائے کس کا سر ہے، کون ہے یہ لوگ۔ تب یزید نے کہا کہ نہیں رہنے دو۔ جب اس نے بہت زور دیا، کہا کہ یہ رسول خدا کا نواسا ہے۔ کہا کہ رسول خدا کون ہے؟ کہا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی کا بیٹا، ایک واسطے سے۔ اب یہ سناٹے میں آ گیا۔ کہا کہ وائے ہو یزید تجھ پر، کہ میں اب یہ بیان کر رہا کہ اے یزید تجھ پر وائے ہو، تجھ پہ حیف ہے کہ میرا واسطہ حضرت داؤد سے چند نسلوں کے بعد ہے، لیکن میری قوم والے میرا اتنا احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو نے اپنے رسول کے نواسے کو مار ڈالا، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کے دین کو تو عمل کرتا ہے، جن کے دین کا تو پیروکار ہے، ان کو شہید کر ڈالا۔ اے یزید سن۔ اب یہ روم کا سفیر کہہ رہا ہے کہ دریائے ایجان میں وہاں کو ایک جو ہے جزیرہ ہے، وہاں کے اوپر ایک کلیسا ہے، ایک چرچ ہے، اور اس چرچ کے اندر جناب عیسیٰ کے گھوڑے کی نال کا ایک ٹکڑا ہے، گھوڑے کی ایک نال کا ٹکڑا ہے، اور ہم سب مسیحی وہاں ہر سال جاتے ہیں زیارت کو، اس گھوڑے کی نال کا طواف کرتے ہیں۔ اے یزید تو نے راقب دوش رسول کو قتل کر ڈالا۔ اب یزید کو غصہ آ گیا، کہا تو اس طرح کی گستاخی کر رہا ہے میرے دربار کے اندر، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ تو مجھے قتل کر دے، میری بشارت جو ہے مجھے مل چکی، میں نے کل رات خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا، لہذا میں نے کل ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یزید نے اسے قتل کر دیا۔ میں کہوں گا اے روم کے سفیر، تو نے صرف جو ہے سر حسین کو دیکھا تھا، اس رائے شہید الشہداء کو دیکھا تھا، تو کربلا میں موجود نہیں تھا۔ میرا کروڑوں سلام ہو
امام سجاد کے اوپر جس نے تمام مصائب کو برداشت کیا، امام کے سامنے ان کے بابا کو ذبح کیا گیا، امام ہی کے سامنے ان کے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا، یہی امام ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں۔ ارے 11 محرم کو جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کا رنگ کو دیکھا جو متغیر ہو چکا تھا۔ جناب زینب نے سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، میں تمہارا یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے تم بھی ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ امام نے کہا، اے پھوپھی اماں، یہ بیٹا کس طرح سے برداشت کرے، ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا اسی طرح سے بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توخے خاردار ہے، میں کس طرح سے اپنے بابا کے لاشے کو دفناؤں اور غسل و کفن دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ہمارے اس ذکر خیر کو قبول فرما، جو مقروض ہم کے قرضے کو ادا فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جناح عنایت فرما۔ اے اللہ، ہمارے علماء اعلام کا سایہ سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مراجع تقلید کو طول عمر عنایت فرما، ہمارے درمیان محبت بھائی چارگی کو پیدا کر، ہمارے دلوں سے کینہ اور نفاق کو اور بغض و حسد کو دور کر، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما۔ وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔